بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ دجال کا ظہور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ دجال کے خروج کی ابتدا ایران کے شہر خراسان سے ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، دجال مشرق کی سرزمین سے نکلے گا جس کا نام خراسان ہے۔ چمڑا بھری ڈالوں جیسے چہروں والے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے، یعنی گوشت سے پر چپٹے چہرے والے لوگ جو ہوں گے وہ دجال کا ساتھ دیں گے۔ دجال کا ظہور ایسے وقت میں ہوگا جب لوگ اس سے بالکل غافل ہو چکے ہوں گے۔ دجال بحر ہند کے کسی نامعلوم جزیرے پر زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ مدینہ کے یہودی گھرانے میں پیدا ہونے والا صاف یا سعد نامی دجال جو ہے وہ دجال ہی ہے۔ دجال کی ایک آنکھ کانی ہے اور اس کے سر کے بال گنگریالے ہوں گے، سرخ رنگ اور جسم باری ہوگا۔ یہ بخاری شریف کی روایت میں ہے۔ اور دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، مسلمان اسے دیکھ کر پہچان لیں گے۔ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک فتنہ دجال سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ہوگا، اسے مسلم شریف نے روایت کیا ہے۔ فتنہ دجال ہمارے شب و روز کے مطابق 1 سال 2 ماہ اور 2 ہفتہ کی مدت تک جاری رہے گا۔ شہر اصفہان سے 70,000 یہودی دجال کے ساتھ خروج کریں گے اور وہ اس کا ساتھ دیں گے۔ اس روایت کے راوی حضرت انس بن مالک ہیں، اور کافر اور منافق بھی اس کا ساتھ دیں گے۔ مزید یہ بھی احادیث میں آیا ہے کہ موٹے اور چوڑے چہرے والی بہت سی قومیں دجال کا ساتھ دیں گی، اور اس سے اب ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ روس، چین، جاپان، کوریا وغیرہ کے لوگ جو ہیں وہ یہ قومیں دجال کا ساتھ دے سکتی ہیں۔ جو لوگ دجال کو پہچان کر اپنے ایمان پر قائم رہیں گے ان پر دجال کا فریب نہیں چلے گا۔ دجال مدینہ کے پاس ایک سنگلاخ زمین پر اترے گا۔ اس وقت مدینہ سے ایک نیک آدمی دجال کے پاس آئے گا، وہ باقی سب میں سے زیادہ پرہیزگار اور متقی ہوگا۔ وہ آدمی پہچان کر کہے گا، تو ہی دجال ہے۔ دجال لوگوں سے کہے گا، اگر میں اس آدمی کو ہلاک کر کے دوبارہ زندہ کر دوں تو مجھے اپنا خدا مانو گے؟ تو لوگ کہیں گے، ہمیں پھر کوئی شک نہیں رہے گا کہ تم ہی خدا ہو۔ دجال اس نیک آدمی کو ہلاک کر کے زندہ کرے گا، اور ہلاک ہونے والا شخص جب دوبارہ زندہ ہوگا تو وہ کہے گا، واللہ اب تو مجھے یقین آ گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث میں یہی فرمایا تھا کہ دجال لوگوں کو مارے گا اور مارنے کے بعد زندہ کرے گا۔ اب مجھے یقین ہے کہ تو ہی دجال ہے۔ اب دجال اس کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا مگر ایسا نہیں کر سکے گا۔ یہ سارا واقعہ مسلم شریف کی حدیث میں درج ہے۔ اب دجال کے واقعات کس طرح ظہور پذیر ہوں گے ان کی طرف چلتے ہیں۔ دمشق کے مقام پر مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائیں گے۔ اس معرکے میں فتح کے بعد اسلامی لشکر عیسائیوں کے مرکز روم کو فتح کرنے کے لیے نکلے گا۔ معرکہ روم سے قبل حضرت امام مہدی تشریف لا چکے ہوں گے۔ عیسائیت کا یہ سب سے قدیم اور مضبوط قلعہ انہی کی قیادت میں فتح ہوگا۔ روم کی فتح کے بعد اسلامی لشکر ابھی مکمل طور پر فارغ نہیں ہوا ہوگا کہ یہودیوں کہ مسیح موعود یعنی دجال کا ظہور ہو جائے گا، اور یہ خبر پوری دنیا میں پھیل جائے گی، اور مسلمان روم سے بھاگ کر دمشق میں آئیں گے اور دجال کے خلاف جہاد کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ دجال مسلمانوں کے دین امان کے لیے بہت بڑا فتنہ ہوگا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے۔ آدم سے لے کر قیامت تک اللہ کی مخلوق میں دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوگا، یہ مسلم شریف میں موجود ہے۔ لوگوں کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بے پناہ قدرت دے رکھی ہوگی، طاقت دے رکھی ہوگی، اس کے حکم سے بارش برسے گی، وہ زمین کو حکم دے گا تو زمین نباتات اگائے گی، فصلیں اگائے گی، جانور موٹے تازے ہو جائیں گے، ان کا دودھ بڑھ جائے گا۔ وہ زمین کو حکم دے گا تو وہ اپنے خزانے باہر نکال دے گی، قحط کا حکم دے گا تو قحط پڑ جائے گا، آدمی کو قتل کرنے کے بعد زندہ ہونے کا حکم دے گا تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ اس طرح کے غیر معمولی اختیارات دکھانے کے بعد وہ لوگوں سے مطالبہ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، مجھے اپنا رب مانو۔ کمزور ایمان والے بے شمار مسلمان اس کے اختیارات سے مرعوب ہو کر اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے اور اسے اپنا رب مان لیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، اس کے ساتھ جنت اور جہنم بھی ہوگی، وہ اپنے ماننے والوں کو جنت میں بھیجے گا، حالانہ وہ جہنم ہوگی، اور نہ ماننے والوں کو جہنم میں ڈالے گا، حالانہ کہ وہ جنت ہوگی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، خبردار اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنا۔ ایک اور دوسری حدیث میں ارشاد ہے، دجال کی آگ ٹھنڈا اور شیریں پانی ہوگا، لہذا جو صورتحال سے دوچار ہوا اسے چاہیے کہ وہ اس کی آگ میں کود جائے۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔
دجال بڑی تیزی کے ساتھ 40 روز کی مدت میں ساری دنیا کا چکر لگائے گا، لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ دونوں شہروں کے راستوں پر فرشتے مقرر فرما دیں گے جو ان کی حفاظت کریں گے۔ دجال کی قیادت میں یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کے متعدد خون ریز مارکے ہوں گے۔ مسلم افواج کی قیادت سیدنا امام مہدی کے ہاتھ میں ہوگی۔ دجال دنیا کا چکر کاٹ کر جب دمشق پہنچے گا تو امام مہدی سے پہلے ہی امام مہدی پہلے ہی دمشق میں پہنچ چکے ہوں گے اور دجال کے ساتھ آخری مارکا لڑنے کی تیاریاں کر رہے ہوں گے۔ اسی دوران نماز فجر سے پہلے 2 فرشتوں کی مدد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینار پر نازل ہوں گے۔ مسلمان نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھانے کی دعوت دیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آپ ہی نماز پڑھائیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی اقتداء میں نماز فجر ادا کریں گے۔ اس وقت دجال 70,000 یہودیوں کے لشکر کے ساتھ شہر کا محاصرہ کیے ہوئے ہوگا۔ اسلامی افواج کی قیادت اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگی۔ آپ دجال کے لشکر پر حملہ کریں گے، گمسان کی جنگ ہوگی۔ دجال فرار ہونے کی کوشش کرے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعقب پیچھا کریں گے اور لد کے مقام پر اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ لد کا مقام فلسطین میں آج کے موجودہ اسرائیل کے اندر ہے، اور جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے اپنے نیزے سے قتل کریں گے۔ دجال کے قتل کے بعد اسلامی فوجیں چن چن کر یہودیوں کو قتل کریں گی، اور دنیا کی کوئی چیز یہودیوں کو پناہ نہیں دے گی، حتیٰ کہ ایک یہودی رات کے اندھیرے میں کسی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا تو وہ درخت اور پتھر پکار اٹھے گا، اللہ کے بندے یہ ہے یہودی سے قتل کر۔ دجال کے قتل کے بعد عیسائیت اور یہودیت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ ان کی تفصیل احادیث کے اندر پوری طرح موجود ہے۔ ساری دنیا میں صرف ایک ہی ملت مسلمانوں کی ملت قائم ہو جائے گی، باقی رہ جائے گی۔ ہر طرف اسلام کا پھریرا لہرا جائے گا، اسلام کا پرچم لہرا جائے گا، امن، سلامتی، اخوت اور خدا ترسی کا دورہ ہوگا، اور یوں دجال کا خاتمہ ہوگا اور اسلامی سلطنت قائم ہوگی، ہر طرف امن اور اطمینان ہو جائے گا۔ اسی طرح احادیث کے اندر تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کرنے والے مسلمانوں کے لیے جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ امت محمدیہ کا یہ آخری مارکا دجال کے خلاف ہوگا، اس کے بعد جہاد ختم ہو جائے گا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، اور دوسری روایت میں اس طرح سے ہے کہ اس کے بعد دجال کے آنے کے بعد توبہ اور اسلام میں داخل ہونے والا کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، کوئی اسلام میں داخل نہیں ہو سکے گا، اس کا داخل ہونا قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اکثر دعا کرتے تھے، اور ایک روایت میں موجود ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ سورۃ کاف کی پہلی 10 آیات یاد کرنے والا بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ لہذا سورۃ کاف کی پہلی 10 آیات ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ اس خوفناک فتنے سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے، اور اگر اس فتنے میں ہم آ ہی جائیں تو پھر اللہ ہمیں صبر اور اپنی رحمت اور اپنے فضل سے نبی علیہ السلام کے دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔